اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کیجئے جو آپ کے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا۔ گزشتہ آیت میں 5 وقت کی نمازوں کا ذکر تھا، اس آیت میں تہجد کا ذکر ہو رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کیجئے، اور یہ تہجد آپ کے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا۔ تہجد حجود سے نکلا ہے، حجود نیند کو کہا جاتا ہے۔ تہجد کا مطلب ہے وہ نماز جو نیند سے اٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔ عام طور پر انسان رات کو سوتا ہے اور رات کا جو آخری حصہ ہے اس میں اٹھ کر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز اس کی تہجد کہلاتی ہے، کیونکہ وہ سویا تھا اور اب اٹھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہے۔ یاد رکھیے، تہجد کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ سونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا نام تہجد اس لیے ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رات کو سوتے ہیں اور پھر نیند سے اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اگر کوئی رات کو سویا نہیں ہے یا کوئی شخص رات کو ڈیوٹی کرتا ہے یا کوئی اور مصروفیت ہے اور اخیر حصے میں اٹھ کے وہ نوافل پڑھتا ہے تو یقیناً اس کو تہجد کا ثواب ملے گا۔ تو تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہوتا۔ فرض نمازوں کے بعد جس نماز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ بعض علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کو نوازتا ہے، اللہ نے جس شخص کو اگر کچھ نوازا ہے تو تہجد کی وجہ سے نوازا ہے۔ جو آدمی تہجد پڑھتا ہے تو وہ تزکیے کے ایک بڑے مرحلے سے گزرتا ہے۔ تزکیے کا مطلب اپنے دل کو پاک کرنا، اپنی خواہشات پر قابو پانا۔ آدمی جب سوتا ہے، گہری نیند میں ہوتا ہے اور وہ نیند سے اٹھ کر اللہ کی محبت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی قربانی ہے، اور یہ وہی شخص دے سکتا ہے جس کو اپنی خواہشات پر قابو ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا احساس ہو، جس کے دل میں خشیت الہی زیادہ ہو، اسی کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ گہری نیند چھوڑے، گرم بستر چھوڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جس شخص کو اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے تہجد کی وجہ سے دیا ہے۔ اسی تہجد کی برکت سے اللہ انسان کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ دین میں بھی آگے بڑھتا ہے، دنیا میں بھی آگے بڑھتا ہے۔ دنیا میں بھی آگے بڑھنے کے لیے توفیق الہی چاہیے ہوتی ہے، انسان کو تربیت چاہیے ہوتی ہے کہ اس کی خواہشات اس کے قابو میں ہو، اس کا نفس اس کے قابو میں ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو، اور یہ تمام خصوصیات اس کو عطا ہوتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو تہجد کا عادی بناتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز انتہائی مرغوب تھی، اور یہ آپ کا مستقل معمول تھا کہ آپ رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے، اور اس قدر پابندی سے پڑھتے تھے کہ آپ چاہے حضر میں ہوں یا سفر میں ہوں، آپ اپنے مقام پر ہوں، مدینہ طیبہ میں ہوں یا باہر سفر میں تشریف لے گئے ہوں، تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں پڑھتے تھے۔ اگر کبھی ضعف ہوتا یا طبیعت میں کمزوری ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ادا فرما لیتے، لیکن تہجد چھوڑنا پھر بھی گوارہ نہیں فرماتے تھے۔ جب مسلمان غزوہ بدر کے میدان میں تھے، کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ درپیش تھا، اور معلوم تھا کہ قریش کا ایک بڑا لشکر بڑے ساز و سامان کے ساتھ کل ہمارے مد مقابل ہونے والا ہے، تو اس رات بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ معمول نہیں چھوڑا۔ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام آرام فرما رہے تھے کہ کل ایک بڑا معرکہ درپیش ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ایک کنارے پر درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اپنا یہ تہجد کا معمول پورا فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تہجد کے نماز کی حیثیت کیا تھی؟
بعض علماء فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، اور یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ امت کے لیے تو اس کا درجہ فرضیت کا نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں میرے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہیں اور تمہارے لیے سنت ہیں، ایک وتر، دوسری مسواک، اور تیسرے نمبر پر تہجد۔ اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض کا درجہ رکھتی تھی۔ چنانچہ فرمایا کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کیجئے، اور یہ آپ کے لیے اضافی عبادت ہے، یعنی یہ آپ کے لیے اضافی فرض ہے، دوسروں پر تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے اس کو بطور اضافی فرض کے متعین فرمایا ہے۔ تو ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد فرض تھی، کیونکہ قرآن کریم یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد فرض نہیں تھی، آپ کا اپنا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام اس کو پابندی کے ساتھ ادا فرماتے تھے، لیکن اس کا درجہ آپ کے لیے فرضیت کا نہیں تھا۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے اضافی عبادت ہے، تو اس کی تشریح وہ یوں کرتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے نفل اضافی عبادت نہیں ہوتی۔ عام آدمی فرائض بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، فرائض تو پڑھنے ہی ہیں، لیکن نفل بھی اس کے لیے اضافی اس لیے نہیں ہے کہ وہ نفل کا محتاج ہے، وہ گناہ کرتا ہے، گناہگار ہے، اور نوافل کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو عام آدمی کے لیے نفل بھی اس مفہوم کے اعتبار سے کوئی اضافی عبادت نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، پنجگانہ نمازوں کے بعد اگر آپ تہجد پڑھتے تھے تو وہ آپ کے لیے اضافی عبادت تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، ایسے کوئی گناہ تو تھے نہیں یا کوئی لغزشیں تو تھی نہیں کہ وہ تہجد کی وجہ سے معاف ہوتی، تو ان کے باوجود بھی اگر آپ تہجد ادا فرماتے تھے تو وہ آپ کے لیے ایک اضافی عبادت تھی، امت کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک علمی نوعیت کا اختلاف ہے۔ ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حال میں تہجد کی نماز کو ترک نہیں فرمایا، آپ مستقل پابندی کے ساتھ ادا فرماتے تھے اور بڑے ذوق کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ تہجد کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل قرات فرماتے تھے، اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ بسا اوقات قیام کی طول اور موسمی شدت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے قدمین شریفین پر ورم آ جایا کرتا تھا، ان میں پھٹن آ جایا کرتی تھی۔ اتنے طویل قیام آپ علیہ السلام تہجد میں فرماتے تھے۔ بسا اوقات کسی آیت کو آپ بلند آواز سے بار بار دہراتے تھے، باہر بھی آواز جاتی تھی، صحابہ کرام بھی اس کو سنتے تھے۔ اور ویسے بھی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خشیت کا عالم طاری ہوتا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس سے نماز میں ایسی گڑگڑاہٹ کی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی ابلتے وقت، جوش کے وقت ہانڈی میں سے اٹھتی ہے، اس طریقے سے گڑگڑاہٹ کی آواز آپ علیہ السلام کی سینہ اقدس سے نماز کے عالم میں آتی تھی۔ اور تہجد میں تو پھر آپ کی جو خشیت الہی تھی وہ اپنے عروج پر ہوتی تھی۔ تو ہمارے لیے یہ آپ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تہجد کا بھی عادی بنایا جائے۔ اس میں مشکل زیادہ ہے، مشقت زیادہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کا انعام بھی بہت بڑا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ اپنی نیند پر اس کو قابو نہ ہو، یعنی اسے یہ گمان ہو کہ میرے لیے اٹھنا مشکل ہے، تو وہ رات کو سونے سے پہلے ہی تہجد کی نیت سے کچھ نوافل پڑھ لے۔ بے شک عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وتر سے سنن مؤکدہ سے فارغ ہو کر وتر سے پہلے 2 رکعتیں 4 رکعتیں یا جتنی ہو سکے تہجد کی نیت سے پڑھ لے، تو اگر کوئی تو اس کو بھی ثواب ملے گا تہجد کا۔
تہجد کا وقت تو عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ تہجد کی نیت سے نفل پڑھتے ہیں تو ثواب تو ملے گا. ہاں افضل وقت وہی ہے جس میں حضور علیہ السلام ادا فرماتے تھے، یعنی رات کا آخری وقت، جیسے رمضان میں سحری کا وقت ہوتا ہے، تو یہ تہجد کا افضل اور اصل وقت ہے. اگر کوئی آدمی اپنی طبعی کمزوری کی وجہ سے اس وقت میں اٹھنے کا اہتمام نہ کر سکے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لے یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے. علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی کچھ عرصے تک اس کی پابندی کرے گا، 40 دن تک اس کی پابندی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو توفیق دے گا کہ پھر وہ رات کے آخری حصے میں بھی اٹھے گا. آدمی جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستہ کھولتے ہیں. اب ہمارے ذمے کوشش ہے، جس حد تک ہم سے ہو سکے. رات کے اخیر حصے میں نہیں اٹھ سکتے تو اول حصے میں تو اٹھے ہوئے، اول حصے میں پڑھ لیجئے، اور اللہ سے امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوری کی وجہ سے اس پر بھی ہمیں پورا اجر دے گا، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے گا کہ جیسے ہم ابھی پڑھ رہے ہیں تو اس طرح رات کے آخری حصے میں بھی اٹھنے کی توفیق ہوگی. اور اسی پر ہی پھر انسان کو اللہ کی بارگاہ سے انعام ملتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بڑے انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کیا ہے. مقام محمود سے مراد شفاعت عظمیٰ کا مقام ہے. روایت کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور ہر آدمی اس بات کی خواہش کرے گا کہ حساب شروع ہو جائے. حساب کے انتظار میں لوگ ہوں گے، حیران و پریشان گھوم رہے ہوں گے، تو ہر آدمی یہ خواہش کرے گا کہ جلد از جلد حساب شروع ہو جائے. لوگ پریشان ہو کر حضرات انبیاء علیہم السلام کے پاس جائیں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے حضور سفارش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں اور حساب شروع فرما دیں. تو تمام حضرات انبیاء علیہم السلام انکار فرمائیں گے اور یہی جملہ ارشاد فرمائیں گے، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. اللہ کا جلال ہی اتنا عروج پر ہوگا کہ کوئی نبی بھی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں لب کشائی نہیں کرے گا اور یہی فرمائے گا کہ دیکھو میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. اسی طرح لوگ گھومتے گھماتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور درخواست کریں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر سجدہ ریز ہوں گے اور طویل سجدہ فرمائیں گے. بعض روایات میں آتا ہے کہ 1 ہفتہ 2 ہفتے، یہاں تک کہ بعض تفسیری درجے کی روایات میں 10 سال کا بھی ذکر ہے کہ اتنا لمبا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اور اس سجدے میں آپ علیہ السلام اللہ کی ایسی حمد و ثنا کریں گے جو کہ اسی وقت اللہ کی جانب سے آپ پر الہام ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے ارشاد فرمائیں گے کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور سوال کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. اس کے بعد پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی شفاعت فرمائیں گے. یہ شفاعت عظمیٰ ہے اور اسی کو مقام محمود سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے آپ پر انعامات میں سے ایک بڑا انعام ہے، اور اس انعام کو یہاں اللہ نے تہجد کے بعد ذکر کیا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تہجد ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالی کے قرب کے درجات طے کرتا ہے. تو فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کیجئے، نَافِلَةً لَكَ، جو آپ کے لیے ایک اضافی عبادت ہے. نفل اضافے کو کہتے ہیں نا، اضافی چیز کو نفل کہا جاتا ہے. فرض چونکہ انسان کے سلیبس میں شامل ہے اور نفل ایک اضافی ہے، اس وجہ سے نفل کو نفل کہتے ہیں. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا. قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے انسانیت کی، وہ مختلف نوعیتوں کی ہوگی. ایک شفاعت تو آپ کی وہ ہوگی جو تمام انسانیت کو شامل ہوگی، چاہے اپنا ہے یا غیرہ ہے، کوئی بھی عقیدہ رکھنے والا ہے، تمام انسانیت کو آپ علیہ السلام کی شفاعت سے فائدہ پہنچے گا.
ایک شفاعت آپ کی وہ ہوگی جو خاص موحدین کے حق میں ہوگی، یعنی وہ موحدین جو اپنے کسی گناہ کی وجہ سے جہنم جا چکے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے ان کو نجات عطا کرے گا۔ اور آپ کی ایک شفاعت وہ ہوگی جو اہل جنت کے لیے ہوگی کہ آپ کی شفاعت کی برکت سے اہل جنت کے موجودہ درجات کو اللہ بلند کرے گا، یعنی جو جنتی جس درجے پر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے اللہ جل جلالہ اس کے درجے اور مقام کو بلند کر دے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور یہ دعا کیجئے کہ یا رب مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو، جس کے ساتھ مدد ہو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے، چونکہ یہ صورت مکی زمانے کے اخیر میں نازل ہوئی تھی، جیسے اس کے تعارف میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد غالباً 2 سال کے بعد ہجرت کا معاملہ درپیش تھا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ مجھے جہاں بھی داخل کرنا ہو اچھائی کے ساتھ داخل کیجئے، یعنی مجھے مدینہ طیبہ میں داخل کرنا ہے یا جہاں ہجرت کرنی ہے وہاں میں نے جانا ہے تو میں وہاں اچھائی کے ساتھ داخل ہوں۔ اچھائی کے ساتھ داخل ہونے کا مطلب کہ صداقت کے ساتھ داخل ہوں، عافیت کے ساتھ داخل ہوں، اور جہاں سے نکالیے اچھائی کے ساتھ نکالیے، یعنی مجھے مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ طیبہ منتقل فرما رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے میں جا رہا ہوں تو یہاں سے جو میرا نکلنا ہے وہ بھی اچھائی کے ساتھ ہو، عافیت کے ساتھ ہو۔ چونکہ اہل مکہ مسلمانوں کے درپے تھے، وہ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، تو یہاں ایک دعا ہے کہ ہم یہاں سے عافیت کے ساتھ نکل جائیں اور جہاں ہم نے جانا ہے وہاں ہم عافیت کے ساتھ چلے جائیں، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، اپنے پاس سے مجھے عطا فرمائیے سلطاناً اقتدار، ایسا اقتدار نصیرا جو کہ مدد والا ہو، یعنی جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو۔ اسلام غلبہ چاہتا ہے، اسلام میں ایسے قوانین ہیں کہ جن کے نفاذ کے لیے قوت نافذہ چاہیے ہوتی ہے۔ اسلام ایک معاشرتی مذہب ہے، وہ کوئی صرف انفرادی مذہب نہیں ہے۔ اسلام کے احکامات آپ کی ذاتی حیثیت تک نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کو انسان مخاطب کرتا ہے۔ تو بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جن کو نافذ کرنے کے لیے قوت نافذہ ہونی چاہیے، کہ ایسی طاقت ہو جو قوت کے بل بوتے پر اسلام کے وہ احکامات کو نافذ کرے، اور وہ طاقت اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو مدینہ طیبہ میں عطا فرمائی تھی۔ تو یہاں اس کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو۔ وہ اقتدار مرغوب ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے ہو۔ اللہ کی مدد کے بغیر اگر کسی کو اقتدار مل جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں برکت نہیں ہوگی اور وہ کتنی دیر تک چلے گا۔ تو مفسرین کے ہاں اس آیت میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت کے دوران بھی تلاوت فرما رہے تھے، اور مدینہ طیبہ کے ابتدائی زمانے میں بھی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ آیت ہر اس انسان کے لیے بہت مجرب ہے جو کسی مشکل مرحلے سے درگزر رہا ہو۔ فرض کیجئے کوئی طالب علم ہے، امتحان درپیش ہے، تو وہ اس آیت کی کثرت کرے۔ کوئی اور آدمی ہے جس کو ملازمت کا معاملہ درپیش ہے، یا کوئی بھی زندگی کا مشکل مرحلہ درپیش ہے، تو اس آیت کی تلاوت کیجئے۔ آج کل ہمارے نوجوان بڑے مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں، تو وہ بھی اس آیت کی تلاوت کریں، یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کا سامنا بھی ایک حافظ سے ہے تو وہ بھی پڑھ رہا ہوگا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد آخرت کی زندگی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا سے آخرت کی طرف جانا ہے، تو دنیا سے بھی ہم عافیت کے ساتھ نکلیں، یعنی اس طریقے سے نکلیں کہ جس طریقے کے ساتھ اللہ کی رضا شامل ہو، عافیت والی موت نصیب ہو۔
اور ہم نے آخرت کی زندگی میں جانا ہے، وہاں داخل ہونا ہے تو وہاں عافیت کے ساتھ داخل ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں اپنے دائرے میں لے لے۔ انسان کو اللہ کی جانب سے اگر موت بالایمان کی نعمت نصیب ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اسی وقت نصیب ہوتی ہے کہ جب آدمی اپنی زندگی اللہ کے طریقے پر گزارتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے طواف کے دوران ایک نوجوان کو دیکھا جو کہ صرف ایک ایک دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ عافیت والی موت، ایمان والی موت۔ تو انہوں نے پوچھا اس سے کہ بھائی کوئی اور بھی دعا کر لو، ایمان والی موت تو ٹھیک ہے لیکن اور بھی دعا کر لو۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ایسا منظر دیکھا ہے جو آپ نے نہیں دیکھا۔ پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں اپنے والد کے ساتھ حج کے سفر پر تھا، راستے میں والد بیمار ہوئے، انتقال ہونے لگا، تو آخری لمحات میں وہ کفریہ کلمات کہہ کر اس دنیا سے گئے۔ تو وہ عبرتناک منظر دیکھ کر اب میں صرف ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ موت جب دینی ہو تو ایمان کی حالت میں دینا۔ دنیا میں کوئی آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میری موت کس طریقے پر آئے گی، اس لیے اس دنیا کی زندگی میں نہ تو کسی زندہ انسان کے ساتھ انتہائی درجے کی عقیدت رکھنی چاہیے، اور نہ ہی کسی زندہ انسان کے ساتھ انتہائی درجے کی نفرت رکھنی چاہیے۔ اعتدال کے ساتھ محبت بھی ہو، اعتدال کے ساتھ نفرت بھی ہو۔ کسی انسان کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اس کے آخری لمحات کس عالم میں ہوں گے۔ ایک آدمی کے ساتھ آپ کو محبت ہے، وہ نیک آدمی ہے، آپ اس کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، تو اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابیں مت ملائیے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کی آخری انجام کس طرح ہوگا۔ اسی طرح کسی آدمی کو آپ بہت مضر سمجھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہی کیوں نہ کرتے ہوں تو اعتدال کے ساتھ کریں، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کا آخری انجام کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آخر میں وہ توبہ طائب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے۔ محبت بھی کرنی ہو اللہ کی رضا کے لیے کریں، نفرت بھی کرنی ہو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ محبت بھی اعتدال کے ساتھ، نفرت بھی اعتدال کے ساتھ۔ ہمارا معاشرہ اس وقت زوال کی جن حدوں کو چھو رہا ہے، خاص کر آج کل کے دنوں میں ہمارا نوجوان جس انتشار کا شکار ہے وہ یہی بے اعتدالی ہے کہ نہ تو محبت اعتدال کے ساتھ ہے، نہ نفرت اعتدال کے ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی بات کہنی ہو یا لکھنی ہو، سوشل میڈیا پر ہو یا کہیں پر بھی ہو، تو ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے کہ کل کو اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، پھر انشاءاللہ آپ کسی پر پھبتی نہیں کسیں گے۔ اس طرح آج کل ہمارے بہت سارے لوگ اسی پھبتیوں میں مصروف ہیں، مختلف طریقوں سے طنز و تشنیع ہے، اور اپنا سکون بھی غارت ہے، دوسروں کا سکون بھی غارت ہے۔ ان پھبتیوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر آپ کے دل میں قوم کا کوئی درد ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کا نقصان ہو رہا ہے تو آپ کو حق ہے، بلکہ آپ کا شرعی فرض ہے کہ آپ دوسروں تک اپنا نقطہ نظر پہنچائیں، لیکن دلیل کے ساتھ پہنچائیں۔ پھبتیاں کسنے سے کیا ہوگا، اور کل کو آپ اس طنز و تشنیع کا جواب دے پائیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ نفرت بھی کرنی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر کسی کو آپ ملک کے لیے مضر سمجھتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ میں اس سے نفرت کر رہا ہوں ذاتی وجوہات کی بنیاد پر نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ مسلمان وہ ہے جو محبت بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، نفرت بھی اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اور جب آپ کا یہ مطمع نظر بن جائے گا، اس حد تک انسان تربیت یافتہ ہو جائے گا، پھر وہ اعتدال کی حدود سے باہر نہیں جاتا، پھر وہ ایک حد کے اندر رہ کر کرتا ہے۔ آدمی اعتدال کی حدود اس وقت پار کرتا ہے جب اس کی اپنی ہوس آ جاتی ہے، اپنا ذاتی مفاد آ جاتا ہے۔ ذاتی مفاد صرف پیسوں کی حد تک نہیں ہوتا، خواہشات کی تسکین بھی ہوتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے میری تمام عقیدتوں کا مرکز ہے، اب اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یا یہ آدمی جو ہے میری نفرتوں کا مرکز ہے، اس کو فائدہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو اس طرح جب آپ کی مرکز عقیدت پر کوئی زد پڑتی ہے تو آدمی پھر ساری حدود پار کر جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت مطمع نظر ہو، یہ آپ کے پیش نظر ہو کہ میری محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے اور میری نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، ملک اور قوم کے فائدے کے لیے ہے۔ تو جو بھی بات کریں اعتدال کے ساتھ کریں، دلیل کے ساتھ کریں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہو کہ حق آن پہنچا اور باطل مٹ گیا۔ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے۔ حق آ پہنچا اور باطل مٹ گیا۔
یہ آیت اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو فاتحانہ طریقے سے مکہ مکرمہ میں داخل کیا۔ آپ علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ میں 360 بت تھے۔ ایک ایک بت کی طرف آپ علیہ السلام اپنی چھڑی سے اشارہ فرما رہے تھے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ تو اس طریقے سے چھڑی کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے ان تمام بتوں کو اوندھے منہ گرایا۔ مکہ مکرمہ سے جب آپ نکل رہے تھے تو یہ آیت آپ کی زبان پر تھی۔ بعد میں 8 سالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتحانہ طریقے سے ایک لشکر جرار کے ساتھ مدینہ مکہ مکرمہ میں داخل کیا۔ بہت بڑا لشکر آپ کے ہمراہ تھا۔ ابو سفیان جو اس زمانے میں اسی وقت نئے نئے مسلمان ہوئے تھے جب مسلمانوں کا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ ان کو ایک بلند جگہ پر بٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر گزر رہا تھا۔ مختلف دستے تھے جنہوں نے مختلف رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ ابو سفیان حضرت عباس سے پوچھتے کہ یہ بتاؤ یہ کون ہیں، تو وہ بتاتے کہ یہ فلاں لوگ ہیں۔ اتنے میں وہ خاص دستہ گزرا جس کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ تو ابو سفیان نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ علیہ السلام کا خاص دستہ ہے۔ اس پر ابو سفیان کہنے لگے کہ اے عباس، تمہارے بھتیجے کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی شان عطا فرمائی۔ اس موقع پر حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے تھے اور بعد میں آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں اسلام کو راسخ کیا۔ یہاں میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ عموماً ہمارے جو نوجوان ہیں وہ حضرت ابو سفیان، ان کی اہلیہ حضرت ہند یا ان کی جو مسلمان اولاد ہے ان کے بارے میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ مسلمان اولاد سے مراد ان کے بیٹے جو کہ صحابی تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ان کا احترام کرنا یہ ہماری دینی مجبوری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کا اسلام قبول کیا ہے پھر کسی کو اس کے بعد یہ حق نہیں رہتا کہ دل میں جھانک کر دیکھے۔ آج کل بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ شور مچاتے ہیں کہ ابو سفیان تو مجبوراً مسلمان ہوا تھا۔ ارے بھائی، مجبوراً ہوا ہو یا نہ ہوئے ہو، اس کے بعد وہ مخلص مسلمان رہے ہیں، خدمات انجام دی ہے، اور سب سے بنیادی بات کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کی بیعت قبول فرمائی۔ اسی طرح ان کی اہلیہ حضرت ہند کے بارے میں ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھی بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ ہند جو ہیں وہ صحابیہ ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان کی بیعت کو قبول فرمایا اور اس کے بعد ثابت قدمی کے ساتھ وہ اسلام پر برقرار رہی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے گھر کو یہ اعزاز بخشا تھا کہ جو آدمی ان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن رہے گا۔ تو جس کا اسلام حضور قبول فرما لیں تو بس بات ختم ہو گئی نا۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ انصار سے آپ نے فرمایا تھا کہ کوہ صفا کے مقام پر آ کر مجھ سے ملو۔ مختلف اطراف سے داخل ہوئے تھے۔ دائیں طرف آپ علیہ السلام نے خالد بن ولید کو مقرر کیا تھا، بائیں طرف آپ علیہ السلام نے زبیر بن عوام کو مقرر کیا تھا، اور پیادہ فوج پر، پیدل چلنے والی فوج پر آپ علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ کو مقرر کیا تھا۔ اسی طرح کئی اطراف سے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر پہنچے، یہاں صحابہ کرام آپ کے ساتھ آ کر ملے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں آپ نے پہلی مرتبہ عمومی دعوت کا اعلان کیا تھا۔ ابو لہب نے آپ کو جھٹلایا تھا اور اس کے دیکھا دیکھی مختلف لوگوں نے آپ کی دعوت کا انکار کیا تھا۔ یہی سے دعوت دین کے راستے میں مشکلات کا آغاز ہوا تھا۔ اب جب ان مشکلات کا خاتمہ ہوا، آپ فاتحانہ طریقے پر داخل ہوئے، تو اسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر پہنچے، اور وہاں آپ نے اللہ کی تعریف ان کلمات کے ساتھ فرمائی: الحمدللہ الذی انجز وعدہ وصدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ فلا شیئا بعدہ۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، الذی انجز وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا، سچ کر دکھایا،
وَنَصَرَ عَبْدَهُ اور اپنے بندے کی نصرت فرمائی، وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اور تنہا تمام تر احزاب تمام جماعتوں کو مار بھگایا، ان کو شکست دی، فَلَا شَيْءً بَعْدَ اس اللہ کے بعد کوئی اور طاقت نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ تو ان کلمات کے ساتھ آپ علیہ السلام نے وہاں پر اللہ کی تعریف فرمائی۔ تو یہاں فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ حق آن پہنچا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو کہ مٹنے والی ہے۔ باطل زیادہ دیر قائم نہیں رہتا، تھوڑی دیر ابھرتا ہے، کوئی بھی نیا نعرہ ہو وہ تھوڑی دیر ابھرتا ہے، لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، 10 سال 15 سال 20 سال وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے، پھر بالآخر آہستہ آہستہ مٹتا چلا جاتا ہے۔ حق وہی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے برقرار رہتا ہے، لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن حق ایک نہ ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اوپر لا کر رہتا ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان مجموعی طور پر کمزور ہیں، باطل اٹھا ہوا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باطل برحق ہو گیا، حق تو حق ہے، تھوڑی دیر کے لیے دب جائے گا، لیکن پھر بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اٹھتا ہے اور سامنے آتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے باعث شفا ہے، جس میں مومنوں کے لیے شفا ہے، وَرَحْمَةٌ اور رحمت ہے لِلْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے لیے۔ ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ انسان مختلف طریقے سے بیمار ہوتا ہے، کبھی وہ فکری طور پر بیمار ہوتا ہے، اس کے عقیدے میں خرابی ہوتی ہے، کبھی وہ روحانی طور پر اخلاقی طور پر بیمار ہوتا ہے، مختلف برے اخلاق کا شکار ہوتا ہے، کبھی وہ جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے کہ کوئی بیماری آ گئی، کوئی عضو کمزور ہو گیا۔ قرآن کریم ان تمام امراض کے لیے شفا ہے، فکری اور اخلاقی طور پر تو شفا ہے ہی، اس کے تمام احکامات مسلمانوں کے لیے فکری طور پر بھی شفا ہیں اور اخلاقی طور پر بھی شفا ہیں، کہ اس کی ہر آیت مسلمانوں کی فکر کو بھی درست کرتی ہے اور اخلاق کو بھی درست کرتی ہے۔ اور جسمانی طور پر بھی شفا ہے، جیسے مختلف آیات کے بارے میں سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ باعث شفا ہے، اس کا ایک نام بھی سورۃ الشفا ہے، یا دیگر مختلف ایسی آیات ہیں جو مختلف بزرگوں کے تجربے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس آیت کی برکت سے اللہ انسان کو یہ جسمانی فائدہ دیتا ہے یا وہ فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ تمام فوائد قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اصل تو یہ روحانی امراض سے شفا کے لیے ہے، اخلاق کی فکری طور پر انسان کو شفا دیتا ہے، لیکن بہرحال اس کی آیات میں اور بھی برکات ہیں، خارجی برکات، جو انسان کو جسمانی طور پر بھی فائدہ دیتی ہیں۔ آگے فرمایا کہ جو ظالم ہیں ان کے حصے میں بس نقصان ہی آتا ہے۔ نقصان کیسے آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کے رحمت کی بارش کے نیچے اپنے دلوں کے برتنوں کو اوندھے رکھا ہوا ہے، اوندھا پڑا ہوا ہے۔ اب وہ قرآن کریم کی رحمت کی بارش برستی ہے تو ان پر سے بہہ جاتی ہے، ہر آنے والی نئی آیت کا وہ انکار کرتے ہیں، نتیجتاً ان کے ظلم میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے باعث شفا بھی ہے، باعث ہلاکت بھی ہے۔ باعث ہلاکت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں أَعْرَضَ تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ اور پہلو بدل لیتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور اس کو جب کوئی برائی چھو جائے كَانَ يَئُوسًا تو مایوس ہو بیٹھتا ہے۔ یعنی آدمی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ آپے سے باہر ہوتا ہے، اور جب اس پر کوئی آزمائش آتی ہے تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ آپے سے باہر ہونا یا مایوس ہونا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، ہر حالت کو اللہ کی جانب سے سمجھتا ہے۔ نعمت کی حالت میں ہوتا ہے تو عاجزی کرتا ہے، شکر کا اظہار کرتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے اللہ کی جانب سے ہے، اور جب کوئی آزمائش آتی ہے تو اسے بھی اللہ کی جانب سے سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ واپس لے گا۔ قل آپ کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ یعنی ہر آدمی اپنی طبیعت کے مطابق کام کرتا ہے، شاکلہ طبیعت کو کہتے ہیں، بعض حضرات نے اس کا معنی جبلت بھی کیا ہے
کہ جس آدمی کی جو فطرت ہے، جو جبلت ہے، اس کے مطابق وہ کام کر رہا ہے۔ لوگ مختلف طریقوں پر چلتے ہیں، اب کس کا طریقہ بہتر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم کی آیات میں سب سے امید افزا آیت یہ ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہر آدمی اپنی فطرت کے مطابق کام کرتا ہے۔ اب ہم انسان ہیں، ہماری فطرت میں گناہ ہے تو ہم تو گناہ کریں گے، اللہ نے فطرت ہی ایسی بنائی ہے، تو انسان کی فطرت میں تو ہے ہی گناہ، وہ گناہ کرے گا۔ تو اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو فطرت کے مطابق کرتا ہے۔ اب اس کا انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ تائب ہو جائے، اللہ کی طرف چل پڑے، پھر گناہ ہو جائے گا تو پھر توبہ کر لے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کے بعد گناہ کرتا ہے تو یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے، اور ایک آدمی گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے، پھر نیک راستے پر چلتا ہے، پھر کبھی گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرتا ہے، تو یہ صحیح انسان ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان نے تو گناہ کرنا ہے، اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ کی صفت غفاریت کا ظہور کیسے ہوگا؟ یہ تو اللہ کی مشیت ہی یہی ہے کہ اس نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو کبھی گناہ کرے گی پھر توبہ تائب ہوگی، اللہ تعالیٰ کی صفت غفاریت جوش میں آئے گی، اللہ معاف کرے گا۔ اس لیے ایک روایت کا مفہوم ہے اگر تم سب گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تمہیں لے جائے گا، اور ایک ایسی مخلوق کو لے آئے گا جو کبھی گناہ کرے گی اور کبھی اللہ کے حضور حاضر ہوگی، توبہ تائب ہوگی۔ تو گناہ کرنا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، لیکن پھر اس کی فطرت میں یہ بھی ہے کہ وہ گناہ کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، توبہ کر لے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ آپ کہہ دیجئے الروح من امر ربی، کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے، یعنی روح میرے پروردگار کے حکم سے بنی ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بس تھوڑا سا ہی علم ہے، تھوڑا ہی علم ہے۔ مشرکین مکہ نے یہود سے پوچھ کر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نضر بن حارث کی قیادت میں مشرکین کا ایک وفد یہود کے پاس گیا ہجرت سے پہلے۔ وہ مدینہ گیا، اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا، جا کے یہودیوں سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ ہمیں کچھ سوالات بتاؤ جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر سکیں۔ تو یہودیوں نے 3 سوال بتائے۔ انہیں یقین تھا کہ ان سوالوں کے جواب وہ نہیں دے سکیں گے، ان کے خیال میں تو الیاذ باللہ آپ اللہ کے رسول نہیں تھے۔ پہلا سوال یہ کرو، یعنی 3 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بتایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی۔ دوسرا سوال یہ کہا کہ ان سے پوچھئے کہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا، اور ایک سوال یہ کہ ان سے پوچھئے کہ روح کیا ہے۔ یہ 3 سوالات قریش مکہ نے آ کر آپ علیہ السلام سے کیے، تو اللہ نے ان میں سے 2 سوالات کے جوابات اگلی سورت سورہ کہف میں نازل فرمائے۔ اس سورت میں بتایا گیا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک غار میں پناہ لی تھی، اور ذوالقرنین بادشاہ کون تھا اسی سورت کے آخر میں اس کا ذکر ہے۔ جہاں تک تیسرے سوال روح کا ذکر ہے تو اس کا جواب اللہ نے یہاں ایک آیت میں دیا۔ اصحاب کہف کا واقعہ ایک آیات کے سلسلے میں دیا گیا، 2 یا 3 رکوع اصحاب کہف کی تفصیل پر نازل ہوئے۔ ذوالقرنین کا واقعہ بھی ایک پورے لمبے رکوع میں بیان ہوا، لیکن روح کے بارے میں بس ایک جملے میں کہہ دیا گیا کہ روح کے بارے میں پوچھتے ہو، بس روح تمہارے رب کے حکم سے بنی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روح کی حقیقت کو عام انسان سمجھ نہیں سکتا۔ قدیم زمانے میں لوگوں نے بڑی اس پر بحثیں کی ہیں، مسلمان علماء نے بھی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ روح ہے کیا، اس کی تفصیلات کیا ہے، کس چیز سے بنی ہے، آیا یہ جگہ گھیرتی ہے یا نہیں گھیرتی، آیا یہ قدیم ہے یا یعنی ازل سے ہے یا یہ بعد میں بنتی ہے۔ اس قسم کے بہت سارے مباحث ہیں جو کہ مسلمانوں کے علاوہ حکماء نے بھی کیے ہیں، اور مسلمان علماء نے بھی ان کے مختلف جو روح کے مختلف نوعیتیں ہیں اس پر بحث کی ہے۔ لیکن عام آدمی کے لیے بس صرف اتنا کافی ہے کہ الروح من امر ربی، کہ روح کیا ہے؟ یہ میرے رب کا حکم ہے، اس کے حکم سے بنتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں پہلے انسان نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، اس کے بعد وہ خون کا لوتھڑا سا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی حیت بنتی ہے، تو 4 مہینوں کے بعد فرشتہ آ کر اللہ کے حکم سے اس میں روح ڈال دیتا ہے۔ تو روح کا تعلق ہوتا ہے تو انسان زندہ ہو جاتا ہے۔
پھر انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، دنیا میں زندگی گزارتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ روح واپس لے لی جاتی ہے، کنیکشن ختم، تو جسم اس کا بے جان ہو جاتا ہے۔ یہ روح جیسے انسانوں میں ہے ایسے جنات میں بھی ہے، فرشتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح ڈالی۔ تو اس کی کیفیت کو سمجھنا یہ عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بس کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے رب کے حکم سے ہے۔ اور یہودی بھی اس جواب پر مطمئن ہوئے تھے، کیونکہ ان کے ہاں تورات میں بھی روح کے بارے میں اسی طرح کا مختصر جواب دیا گیا۔ تو فرمایا کہ روح بس میرے پروردگار کے حکم سے بنی ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بس تھوڑا سا ہی علم ہے۔ یعنی عام آدمی کو جو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے وہ تو تھوڑا سا علم ہوتا ہے، تھوڑے سے علم کی بنیاد پر وہ روح کو کیسے سمجھے گا۔ وَلَئِنْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو جو کچھ وحی ہم نے آپ کے پاس بھیجی ہے وہ ساری واپس لے جائیں۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر تم اسے واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پاؤ۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن یہ تو تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو فضل ہو رہا ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ اللہ کی جانب سے وحی کا اترنا یہ انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہاں اسی نعمت کا اظہار ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ پر وحی کی نعمت کی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم یہ نعمت ختم کر دیں، ہم اس کو واپس لے جائیں، اور پھر کوئی طاقت اللہ کے ہاں سے اس کو واپس لا نہیں سکتی۔ لیکن یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اس زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، اور آج ہمارے پاس اللہ کی وحی قرآن کریم کی صورت میں موجود ہے، اور امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کی نعمت کو معمولی نہ سمجھو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم کا علم حاصل کرو قبل اس کے کہ قرآن کریم کا علم اٹھا لیا جائے۔ یہ بعض روایات کا مفہوم ہے کہ قرآن کا علم حاصل کرو قبل اس کے کہ قرآن کریم کا علم اٹھا لیا جائے۔ اور قرآن کریم کا علم اٹھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے الفاظ اٹھ جائیں گے، بلکہ قرآن کریم کے اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا اس پر عمل ختم ہو جائے گا، اور نمبر دو، علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی جو قرآن کریم کو سمجھنے والے ہیں، دوسروں کو سمجھانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھا لے گا۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو اٹھائے گا کس طریقے سے؟ علماء کو اٹھانے کے ذریعے۔ تو ایک تو یہ کہ لوگوں کے پاس معلومات تو ہوں گی لیکن عمل نہیں ہوگا۔ جیسے آج کل آپ دیکھ لیجئے معلومات کی کثرت ہے، اس قدر کثرت ہے کہ پچھلے لوگوں کے پاس وہ معلومات نہیں تھی جو آج ایک نوجوان کے پاس بہت معلومات ہے۔ ہر معاملے میں دین کے بارے میں خوب معلومات رکھتا ہے، جہاں مسئلہ ہوتا ہے وہ گوگل میں ڈال کے فوراً اس سوال کا ایسا جواب تلاش کر لیتا ہے جو شاید پہلے علماء کے پاس بھی نہیں تھا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہے۔ معلومات کی کثرت ہے اور عمل کی کمی ہے، اور پہلے زمانے میں عمل کی کثرت ہوتی تھی اور معلومات کی کمی ہوتی تھی۔ یعنی لوگ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتے تھے جو ان کی ضرورت نہیں تھی، اور آج مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پڑھتے ہی ان چیزوں کے پیچھے ہیں جن کو ان کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اور چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا دوڑ لگی ہوتی ہے، ویوز کے پیچھے لوگ پڑے ہوتے ہیں، تو لوگ وہی چیز سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلاتے ہیں کہ جن کی دلچسپی ہوتی ہے، جن میں لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے۔ لوگوں کی دلچسپی فضول چیزوں میں، فلاں صحابی نے یہ کیا تھا، فلاں نے وہ کیا تھا، تاریخ میں یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا۔ عام آدمی کا ان چیزوں سے کیا سروکار؟ یعنی ایک سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے نا کہ میں ایک عام آدمی ہوں، میں دین کا ریگولر طالب علم نہیں ہوں۔ دین کا کوئی ریگولر طالب علم ہو جس نے اپنی تحقیق کا موضوع دین کو بنایا، وہ تو غور کرے۔ عام آدمی کا اس میں کیا کام ہے؟ عام آدمی اپنی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق دین حاصل کرے، اور جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، قرآن کریم ہے، اس کو حاصل کرے۔ باقی تاریخ میں کسی نے کیا کیا اور کسی نے کیا نہیں کیا اس کا سوال ہم سے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہم اگر چاہیں تو ہم یہ وحی واپس لے جائیں، لیکن ہمارا یہ فضل ہے کہ ہم اس وحی کے سلسلے کو ختم نہیں کرتے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اگر تمام انسان اور جنات اس کام پر اکٹھے بھی ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، تب بھی وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی مدد کریں۔
یہ قرآن کریم کی طرف سے کھلا چیلنج ہے کہ تمام انسان مل جائیں، تمام جنات مل جائیں، لیکن وہ اس قرآن کریم کی طرح کلام نہیں لا سکتے۔ قرآن کریم نے 3 طرح سے چیلنج دے رکھا ہے۔ یہاں پر چیلنج دیا ہے پوری کتاب کا کہ یہ قرآن کریم تمہارے سامنے ہے، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ باللہ اپنی طرف سے بنا لی ہے، تو ٹھیک ہے تم بھی بنا کے لے آؤ، سب لوگوں کو، انسانوں کو، جنات کو، اولین آخرین، سب کو ملا لو، اس طرح کی کتاب بنا کر لے آؤ۔ یہ پہلا چیلنج ہے۔ پھر قرآن کریم نے چیلنج کو تھوڑا مختصر کیا، ہلکا کیا کہ اچھا اگر پورا قرآن نہیں بنا کے لا سکتے تو پھر 10 صورتیں لے آؤ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، قرآن کریم کی طرح کی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، چاہے آخری 10 صورتیں ہوں چھوٹی چھوٹی، اس طرح کی صورتیں بنا کے لے آؤ۔ جب یہ چیلنج بھی پورا نہ ہو سکا تو قرآن کریم نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ کہ اچھا ایک صورت بنا کر لے آؤ، لیکن وہ بھی چیلنج پورا نہ ہو سکا اور آج تک پورا نہیں ہوا۔ یعنی قرآن کریم کو نازل ہوئے 1400 سال ہونے والے ہیں، لیکن آج تک قرآن کریم کے اس چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکا کہ قرآن کریم کی طرح کی صورت بنا کر لیں یا ایک آیت بنا کر لیں آئیں۔ یہ قرآن کریم کی حقانیت کی بنیادی دلیل ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں۔ فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پھر بھی اکثر لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں ہیں۔ یہ بھی قرآن کریم کی جامعیت کا اظہار ہے کہ اللہ نے یہاں حکمت کی باتیں نازل کی ہیں، مختلف طریقوں سے بیان کی ہیں، مختلف اسالیب میں بیان کی ہیں کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ قرآن کریم کہیں تمثیلات بیان کرتا ہے، تمثیل کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے انسان کو سمجھاتا ہے، کہیں حکم کا انداز اپنایا جاتا ہے، کہیں کسی چیز سے روکا جاتا ہے، کہیں تاریخی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے انسان کو سمجھایا جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے نہیں ماننا، جنہوں نے اپنے فطرت کو مس کر رکھا ہے، انہوں نے پھر بھی انکار ہی کرنا ہے۔ تو اس کا یہاں اظہار ہوا کہ قرآن کریم تو سمجھاتا ہے لیکن لوگ نہیں سمجھتے۔ آگے چند آیات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے اس حصے کا بیان ہے کہ جب آپ علیہ السلام سے قریش مکہ نے کچھ مطالبات کیے تھے۔ چنانچہ مختلف سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات مذکور ہیں کہ قریش مکہ نے پہلے آپ علیہ السلام کے پاس اپنے ایک معتبر سردار عتبہ کو بھیجا۔ اس نے آ کر آپ سے گفت و شنید کی کہ کسی طریقے سے آپ کو اس دعوت سے باز رکھا جائے۔ جب اس کی بات کارگر نہ ہوئی، الٹا وہ متاثر ہو کر گیا، تو قریش مکہ نے اگلے مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداروں کی ایک مجلس میں بلایا۔ سردار اکٹھے ہوئے اور آپ کو پیغام بھجوایا کہ تشریف لے آئیے، ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے کہ چلیے ان کے اجتماع سے بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اب وہاں سرداروں نے مختلف باتیں رکھی کہ جی ہم آپ کو یہ پیشکش کر رہے ہیں، بادشاہ بنا رہے ہیں، یہ پیشکش کر رہے ہیں، کسی طرح اس دعوت سے رک جائیے۔ جب یہ بات کارگر نہ ہوئی تو انہوں نے پھر اگلا مطالبہ رکھا کہ اچھا پھر ایسا کر لیجئے کہ اگر آپ اس دعوت سے نہیں رکتے اور ہمیں دعوت دینی ہی ہے تو پھر کچھ ہمارا فائدہ کیجئے۔ فائدہ اس طریقے سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مکہ کی جو وادی ہے وہ بہت تنگ ہے، دونوں طرف سے پہاڑ ہیں، گزرگاہ ہماری تنگ ہے، یہ چٹیل میدان ہے۔ شام میں ان کی بڑی بڑی گزرگاہیں ہیں، بڑے بڑے زرخیز میدان ہیں، چشمے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اس وادی کو وسیع کر دے، یہاں چشمے نکل آئیں، جس طرح شام میں ہریالی ہے، سبزہ ہے، یہاں بھی اسی طرح ہو جائے۔ جب یہ بات بھی کارگر نہ ہوئی، پھر انہوں نے کہا اچھا ہمارے لیے نہیں کر رہے تو اپنے لیے کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سونے کا گھر بنا دے۔ آپ جو ہیں وہ بہت سرمایہ دار ہوں، بہت مالدار ہوں۔ ان کا خیال تھا کہ پیغمبر کو تو بہت مالدار ہونا چاہیے، اس لیے ایک موقع پہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اللہ نے نبی بنانا ہی تھا تو ان دونوں قریتین یعنی مکہ اور طائف کے کسی رئیس کو بناتا۔ اللہ نے ایک یتیم بچے کو ہی آگے جا کر نبوت اور رسالت سے نوازنا تھا۔ تو اپنے خیال کے مطابق انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ اپنے لیے دعا کریں کہ آپ کا سونے کا گھر ہو، آپ کے پاس بہت مال و دولت ہو۔ جب یہ بھی کارگر نہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ یہ دعا کر لیجئے کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے، کہ جس چیز سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں بس وہ آ جائے۔ تو دعوت کے راستے میں یہ جو رکاوٹیں تھیں ان کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں لن نؤمن لک،
کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، جب تک تم زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے ایک چشمہ نہ نکال دو، یعنی ہمارا فائدہ کیجئے، اس کو زرخیز کیجئے مکہ کی وادی کو، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا پھر تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے، یعنی آپ اپنے لیے دعا کیجئے، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، اور تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دو، یعنی اپنے لیے باغ مانگ لیجئے اللہ سے کہ وہ آپ کے لیے باغ بنا دے اور اس کے درمیان میں چشمہ ہو، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا جیسے تم دعوے کرتے ہو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہم پر گرا دو، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے آمنے سامنے لے آؤ، او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر تمہارے لیے ایک سونے کا گھر پیدا ہو جائے، او ترقا فی السماء، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، ولن نؤمن لرقیک، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ سکیں۔ یہ ان کے مطالبات تھے کہ یہ کر لیجئے، وہ کر لیجئے، آپ آسمان پر چڑھ جائیے، اور ہم آپ کے آسمان پر چڑھنے کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے سامنے آسمان سے ایک کتاب نہ اتاریں، یعنی ایک کتاب اتاریں جسے ہم پڑھ سکیں، ہمارے سامنے وہ اترے۔ تو یہ تمام مطالبات اگر آپ پورے کرتے ہیں تو ہم پھر مسلمان ہوں گے۔ تو یہ مطالبات وہ کر رہے ہیں۔ اب ان تمام مطالبات کے بعد ان کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، سبحان ربی، سبحان اللہ، حل کنت الا بشر الرسولہ، میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، یعنی مجھے تو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں تو وہی کچھ کروں گا جو اللہ کا حکم ہوگا، میں تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ پیغمبر تو اگر بولتا بھی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو بولتا بھی وہی ہے جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، کرتا وہی ہے جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو فرمائے میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کے احکامات کا پابند ہوں، تمہاری یہ فرمائشیں تو میں پوری کرنے والا نہیں ہوں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آیا تو ان کو ایمان لانے سے اسی بات نے تو روکا کہ وہ کہتے تھے کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، کہ اگر زمین میں فرشتے ہی اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو بے شک ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر ان پر اتار دیتے۔ یہ جو وہ کہا کرتے تھے کہ بشر رسول کیوں ہے، انسان رسول کیوں ہے، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے اور مطمئن چل رہے ہوتے، یعنی ہم نے اگر فرشتوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجنا ہوتا تو فرشتوں میں سے بھیج دیتے، لیکن ہم تو انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیج رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہوگا، کیونکہ انسان فرشتے کی اتباع کیسے کرے گا؟ تو یہاں ان تمام تر اعتراضات کے جوابات ہیں جو اس زمانے میں اہل مکہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے تھے، سوالات کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جواب دے رہا ہے۔ اب اس سے ایک اور چیز آپ سیکھیے کہ یہاں اللہ جل جلالہ جو جواب دے رہا ہے وہ دلیل کے ساتھ نہیں دے رہا، بلکہ اللہ اپنی حاکمیت کا اظہار کر رہا ہے کہ بس آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا ہے، جیسے آگے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے کافی ہے، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تم نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، وہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، بس میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے، یعنی جہاں دلیل کی ضرورت ہو وہاں دلیل دی جائے، اور جہاں معلوم ہو کہ مخاطب بس تعصب کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے بات کر رہا ہے، تو وہاں دلیل دے کر خواہ توانائی ضائع نہ کرو، بلکہ بس کہہ دو کہ ٹھیک ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ جیسے قرآن کریم کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ دلیل وہاں دی جاتی ہے جہاں مخاطب دلیل سننے کے موڈ میں ہو، اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ تعصب کی انتہا پر ہے
تو پھر اس کو دلیل دے کر توانائی کیوں ضائع کریں، اور اس کے ساتھ الجھنا بھی نہیں ہے، بس پھر کہہ دو کہ ٹھیک ہے بھائی لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، تم پٹواری رہو، ہم تو کیا ہیں، ہم تو بس حق پر ہیں، اور ہم تو پھر آزاد بھی لڑیں گے اور سارے کام کریں گے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہدایت دے وہی صحیح راستے پر ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جن لوگوں کو وہ گمراہی میں مبتلا کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، تو اس کے سوا تمہیں ان کے کوئی مددگار نہیں مل سکتے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ اب یہاں دو باتوں کا اعلان، ایک تو یہ کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اسی کو دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جس کو اللہ ہدایت سے محروم کرتا ہے تو وہ کبھی ہدایت پر آ نہیں سکتا۔ اور یہ بات آپ بارہا پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ہدایت کو نافذ نہیں کرتا یا کسی پر گمراہی کو نافذ نہیں کرتا، انسان کے کرتوتوں کے پیش نظر اس کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے اپنی فطرت سلیمہ کو برقرار رکھا ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا، فطرت سلیمہ پر پیدا کیا۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ خالق کو پہچانتا ہے، وہ پہچانے گا اگر وہ غور کرے گا۔ تو اگر کسی آدمی نے اپنی اس فطرت کو برقرار رکھا ہے اور ہدایت کا طالب ہے تو اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی فطرت کو مسخ کر بیٹھے اور ہدایت کا طلبگار ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا، اور جس کو ہدایت نہیں دیتا پھر کوئی اللہ کے سوا اسے ہدایت دے بھی نہیں سکتا۔ اور یہ ہدایت نہ دینے کا فیصلہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے، گویا آپ کے عمل کی بنیاد پر آپ کے لیے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور جس آدمی کے لیے گمراہی لکھ دی جائے تو قیامت کے دن اس کا حشر کیسے ہوگا؟ عَلَى وُجُوهِهِمْ، منہ کے بل ہوگا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو تین طریقے سے اٹھایا جائے گا، کچھ لوگ سواریوں پر سوار ہوں گے، کچھ لوگ پیدل چل رہے ہوں گے، کچھ لوگ منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔ جب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جائیں گے تو ان تین طریقوں سے جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ذات ٹانگوں سے چلاتی ہے وہ منہ کے بل بھی چلا سکتی ہے، اور وہ لوگ منہ کے بل چلیں گے اور راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو منہ سے دور کریں گے، سر سے دور کریں گے۔ یعنی یہ سر دنیا میں عزت کی علامت ہے۔ آپ جب راستے میں چلتے ہیں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو آپ سر سے دور نہیں کرتے، ہاتھ سے دور کرتے ہیں۔ کوئی گندی چیز ہے پاؤں سے دور کرتے ہیں، سر کو بلند رکھتے ہیں کیونکہ عزت کی علامت ہے۔ یہ سر بلند ہی رہے گا بشرطے کہ اس سر کو دنیا میں اللہ کے لیے جھکایا ہو، تو قیامت کے دن یہ بلند ہوگا، سواری پر سوار کرا کے بلند سر کے ساتھ اس کو میدان حشر لے جایا جائے گا۔ لیکن اگر اس سر کو دنیا میں ایسا بلند رکھا کہ اللہ کے لیے بھی نہ جھکایا، تکبر کرتا رہا پوری زندگی، اللہ کے آگے سر بسجود نہ ہوا، تو یہی عزت والی علامت سر کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پاؤں کی جگہ دے گا، کہ ہوگا تو اپنی جگہ پہ جسمانی طور پر، لیکن اس کی جو وہ ہے، اس کی جو کیفیت ہے کام کی، وہ پاؤں والی ہو جائے گی کہ وہ انسان اس کے بل چلے گا، راستے میں جو رکاوٹیں آئیں گی تو پاؤں یا ہاتھ سے دور نہیں کرے گا، سر کے بل دور کرے گا۔ یہ عبرتناک انجام ان لوگوں کا ہے جو دنیا میں اپنے اس سر کو اللہ کے لیے جھکاتے نہیں۔ فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اکٹھا کریں گے۔ کس طرح؟ عُمْيًا، وہ اندھے ہوں گے، بُكْمًا، گونگے ہوں گے، سُمًّا، بہرے ہوں گے۔ جیسے ایک اور جگہ قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم انہیں قیامت والے دن نابینا بنا کر اٹھائیں گے، تو وہ اللہ سے سوال کرے گا ربی لم حشرتنی اعمیٰ، کہ آپ نے مجھے نابینا بنا کر کیوں کھڑا کیا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھیں، وہ کہاں گئیں؟ تو اللہ کی جانب سے ارشاد ہوگا كذلك اتتك آیاتنا، کہ ہماری جانب سے تمہاری طرف کچھ نشانیاں آئی تھیں، احکامات آئے تھے، فنسیتها، تم نے ان کو بھلا دیا، كذلك اليوم تنسى، تو اسی طرح آج تجھے بھلا دیا گیا،
تو نے قیامت کے دن ہمیں بلایا تھا، آج ہم تجھے بلا رہے، تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ تو جن آنکھوں سے ہدایت کو نہ دیکھا جا سکے، یہ آنکھیں قیامت کے دن اللہ لے لے گا۔ جن کانوں سے ہدایت کو نہ سنا جا سکے، یہ کان قیامت کے دن لے لے گا۔ جس زبان سے ہدایت کو نہ بولا جا سکے، یہ زبان قیامت کے دن اللہ لے لے گا، اور گونگا، بہرا اور اندھا بنا کر ایسے آدمی کو اٹھائے گا۔ مأواہم جہنم، ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم بھی کیسی کہ جب کلما خبت، جب بھی وہ ٹھنڈی ہونے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں۔ یعنی جہنم کی آگ میں کمی نہیں ہوگی، اس کی سزا میں کمی نہیں ہوگی۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کی سزا ہے، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا۔ وَقَالُوا، اور یہ کہا تھا، اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گے، یعنی جب ہم مر جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، وَرُفَاتًا، اور چورا چورا ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا پھر بھی ہمیں نئے سرے سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ اب یہ عقیدہ آخرت کا بیان ہے، پیچھے بھی عقیدہ آخرت کا بیان گزر چکا ہے کہ یہ اعتراض کرتے ہیں، کہ آخرت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں تو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، ہم کیوں احکام کو مانیں؟ جب ہم سے باس پرس نہیں ہوگی تو ہم مشکل کیوں اٹھائیں؟ انسان خواہش اسی وقت ذبح کرتا ہے جب اسے یقین ہوتا ہے کہ مجھ سے باس پرس ہوگی۔ ایک آدمی کو باس پرس کا یقین ہی نہیں ہے، وہ دنیا میں خواہش کیوں ذبح کرے گا؟ وہ خواہش پر چلے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ یہ آخرت کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے ہم تو مر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ اولم یروا، بھلا کیا انہیں اتنی سی بات نہیں سوجھی، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، قادر، وہ اس بات پر قادر ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے، وجعل لہم اجلا، اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی مدت مقرر کر رکھی ہے، میعاد مقرر کر رکھی ہے، لا ریب فیہ، جس میں ذرا بھی شک نہیں ہے، فأبى الظالمون الا کفورا، پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کسی بات پر راضی نہیں۔ اب وہ یہ دلیل دیتے تھے نا کہ ہم تو چورا چورا ہو جائیں گے، زندہ کیسے ہوں گے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا کہ دیکھو، جس اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، تو کیا وہ تمہیں نہیں پیدا کر سکتا؟ ایک معمولی سے انسان کو 6 فٹ کے قد کو وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا جس نے زمین و آسمان اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے؟ اور اسی اعتراض کا جواب پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس اللہ نے تمہیں اس وقت وجود دیا جب تمہارا تصور ہی نہیں تھا، تمہیں آدم سے وجود میں لایا ہے، تو وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے وجود کو دوبارہ وجود نہیں دے سکتا۔ یعنی ایک چیز کو نئے سرے سے دریافت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب دریافت ہو جاتی ہے پھر اس کی مرمت آسان ہوتی۔ تو جس رب نے انسان کے تصور کے بغیر انسان کو پیدا کیا ہے، وہ رب دوبارہ انسان کو زندہ نہیں کر سکتا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے کہیں تمہارے اختیار میں ہوتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے۔ وکان الانسان قتورا، اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل۔ یعنی اگر اللہ کے خزانے تمہارے اختیار میں ہوتے، تم تو کسی کو بھی نہ دیتے۔ انسان تو ہوس پرست ہے، وہ تو کہتا ہے سب میرا، یہ بھی میرا، وہ بھی میرا۔ انسان کے لیے 2 وادیاں سونے کی ہو جائیں تو وہ تیسری وادی کو تلاش کرے گا۔ تو اللہ نے اگر تمہارے اختیار میں خزانے دیے ہوتے تو تم تو بڑے تنگ دل ہو، تم تو کسی کو ایک پائی نہ دیتے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے خزانے اپنے اختیار میں رکھے ہیں، اپنی مشیت کے مطابق وہ انسانوں میں تقسیم کرتا ہے۔ 5-6 منٹ کی بریک لے لیں، آپ یہ کھا لیں، پھر اس کے بعد آخری رکوع پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ دے دو نا، میں نے کوئی گناہ کیا ہے یا مجھے پٹواری سمجھتے ہو؟ بس کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی کھلی نشانیاں دی تھیں۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيل، اب بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، اِذْ جَاءَهُمْ،
جب وہ ان کے لوگوں کے پاس گئے فقال لہو فرعون، تو فرعون نے ان سے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ تمہارے بارے میں میرا تو خیال یہ ہے کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ چونکہ پیچھے عقیدہ رسالت کی بات ہو رہی تھی، عقیدہ رسالت پر مشرکین کی جانب سے جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا جا رہا تھا۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے شان رسالت اور عقیدہ رسالت کو مزید واضح کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور ہم نے انہیں 9 نشانیاں دی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 نشانیاں دی تھی، جس کا ذکر پیچھے قرآن کریم میں سورہ اعراف میں ہے۔ اللہ نے انہیں عصا دیا تھا، ید بیضاء دیا تھا، اسی طریقے سے دشمنوں کے پھلوں میں کمی، ان پر طوفان، جوئیں، مینڈک، خون، یہ تمام چیزیں اللہ نے ان کے دشمنوں پر مسلط کی تھیں۔ تو یہ ان کے پاس اللہ کی جانب سے 9 نشانیاں تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 نشانیوں کی تفسیر 9 احکامات کے ساتھ بیان فرمائی کہ یہ 9 احکامات یہ تھے کہ شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کرو، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو، اور جہاد میں پیٹھ دکھا کر مت بھاگو۔ یہ 9 احکامات ہیں۔ ان 9 احکامات کے ساتھ آپ علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ان 9 نشانیوں کی تفسیر بیان فرمائی تھی۔ تو فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو یہ 9 نشانیاں دی۔ اللہ نے معجزات عطا فرمائے، فرعون کو انہوں نے ید بیضاء دکھایا، عصا اس کے سامنے اژدہا بنا، لیکن تمام نشانیوں کے باوجود فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا اے موسیٰ مجھے تو لگتا ہے کہ تم پر جادو ہوا ہے، یعنی تم اگر میری اتنی بادشاہت کے باوجود مجھے خدا نہیں مانتے تو تم مجھے کوئی نارمل انسان نہیں لگتے ہو، لگتا ہے کہ تم پر جادو ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کا جواب فرعون کو دیا۔ قال موسیٰ نے کہا لقد علمت، کہ تمہیں خوب معلوم ہے، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، کہ یہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں، آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے نازل کی ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور اے فرعون تمہارے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ تمہاری بربادی آنے والی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مسحور کہا تو حضرت موسیٰ نے اسی طرح جواب دیتے ہوئے اس کو مسحور کہا کہ تمہاری ہلاکت آنے والی۔ تو اس طرح یہ قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ معجزات کے باوجود فرعون نے انکار کیا تو اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا، غرق کر دیا۔ اگر تم بھی انکار کرو گے پیغمبر کا تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان سب کو اس سرزمین سے اکھاڑ پھینکے، ان سب کو یعنی بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں شام سے، فلسطین سے اٹھ کر مصر آئے تھے۔ اس وقت یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہی تھے اور ان کی اولاد تھی، ان کے 9 قبائل تھے۔ بعد میں یہ پھیلتے پھیلتے بڑھتے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، یہ 6 لاکھ افراد پر مشتمل تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ فرعون چاہتا تھا کہ ان سب کو اس سرزمین سے اکھاڑ پھینکے، ان کا نام مٹا دے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ یعنی پیغمبر کے دشمن کو اللہ نے اس طرح غرق کیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور اس کے بعد بنو اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں بسو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کر دیں گے۔ فرعون تو چاہتا تھا کہ ان کو اکھاڑ پھینکے، اللہ کی مشیت کچھ اور تھی۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس سرزمین میں رہو۔ بنی اسرائیل فرعون کے زمانے میں ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے سمندر میں ان کے لیے راستہ بنایا، وہ آگے پار کر کے صحرائے سینا میں چلے گئے۔ پھر وہاں انہوں نے کچھ نافرمانیاں کی تو وادی تی میں بھٹکتے رہے۔ 40 سال موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی وہ اسی وادی میں بھٹکتے رہے۔ اسی وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ 70 سال تک اسی وادی میں بنی اسرائیل رہے۔ پھر بعد میں ان کی اگلی نسلیں جوان ہوئیں، پچھلی نسلیں گزر گئیں۔
اور ان میں کچھ شعور تھا، اطاعت تھی، تو یوشع علیہ السلام کی قیادت میں انہوں نے جہاد کیا، تو اللہ نے پھر انہیں فلسطین میں لا کر بسایا، اور اپنا وعدہ اللہ نے سچ کر دکھایا کہ روئے زمین کی سرزمین کی جو بادشاہت تھی، حکمرانی تھی، وہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو دی۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل ہی اس روئے زمین پر برحق دین کے علم بردار تھے، تو ان میں جو نیک لوگ تھے اللہ نے ان کو اس طریقے سے نوازا۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو کہا کہ تم زمین میں رہو، لیکن جب مقررہ وقت آئے گا تو ہم تم سب کو حاضر کر دیں گے۔ یہ عقیدہ آخرت کا بھی بیان ہوا کہ روئے زمین میں رہو، چلو پھرو، یہاں بادشاہت بھی کرو، سب کچھ کرو، لیکن جس وقت آئے گا تو تم سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وَبِالْحَقِّ نزل، اور حق ہی کے ساتھ یہ اترا ہے، حق کے ساتھ نازل فرمایا اور حق کے ساتھ یہ قرآن اترا ہے۔ حق کے ساتھ اترنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بحفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس حفاظت کے انتظام کی برکت ہے کہ قرآن کریم کا ایک شوشہ تبدیل نہیں ہوا، جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے ویسے ہی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب قرآن کریم کو نازل کیا جاتا تھا، حضرت جبریل اس کو لے کے اترتے تھے، تو آسمانوں سے لے کر حضور علیہ السلام کے قلب اطہر تک فرشتوں کی قطاریں ہوتی تھی، تاکہ شیطان جو ہے وہ اس میں اپنی طرف سے کچھ شامل نہ کر سکے۔ شیطان سے حفاظت کے لیے اللہ نے یہ بندوبست فرمایا تھا، اور حضور علیہ السلام کے قلب اطہر سے پھر آپ کی زبان اقدس پر لانا، لوگوں کے سامنے بیان فرمانا، یہ تمام تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے توفیق تھی اور حفاظت کا انتظام تھا۔ اور پھر امت محمدیہ کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ ایک روایت بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے 10,000 قرآن کریم کے حافظ تھے، اللہ نے انہیں قرآن کریم یاد کروایا تھا۔ اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ جب جہاد ہوا تھا تو کثرت کے ساتھ حفاظ شہید ہوئے تھے۔ تو یہ قرآن کریم کا حفظ کی توفیق ہونا یہ بھی حفاظت کے بندوبست ہی کی ایک جہت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ خوشخبری دیں اور خبردار کریں، یعنی فرمان برداروں کو خوشخبری دیں اور نافرمانوں کو خبردار کریں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور ہم نے قرآن کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تو کوہ طور پر بلا کر تورات کی ساری تختیاں ان کو دے دی۔ گزشتہ کتابوں کے نازل ہونے کا طریقہ کار یہ تھا کہ یک بارگی پیغمبر کو کتاب عطا ہوتی تھی۔ قرآن کریم کے نازل ہونے میں اللہ نے یہ طریقہ کار اختیار فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوتا رہا ہے۔ اس کی مختلف حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ جیسے حالات درپیش ہوتے تھے اسی کے مطابق قرآن کریم نازل ہوتا تھا، اور ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی تسلی کے لیے اور آپ کے قلب اطہر کو ثابت قدم رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً وحی اترتی تھی۔ مشکل حالات ہوتے تھے، قریش مکہ کی جانب سے سخت رد عمل ہوتا تھا، اس دوران اللہ کی جانب سے وحی اترتی تھی تو حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو تسلی ہوتی تھی۔ مشکل حالات میں جب اللہ آپ سے ہم کلام ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تسلی ہوتی تھی۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ تو نزول قرآن جو وقفے وقفے سے ہوتا رہا ہے، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہو، آپ کے قلب اطہر کو ثابت قدم رکھا جائے۔ یہاں اسی کا ذکر ہے کہ ہم نے قرآن کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ وَقُلْ، اور آپ کہہ دیجئے آمنوا بِهِ،
کہ چاہے تم اس پر ایمان لاؤ او لا تؤمنو یا نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، جب یہ ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، اذا یتلا علیہم، جب یہ ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، یعنی جب یہ ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، مراد یہودی اور عیسائی ہیں اہل کتاب، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، یخرون گر جاتے ہیں، للاذقان ٹھوڑیوں کے بل، سجدن سجدے میں، ویقولون اور کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا پروردگار، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ یعنی قرآن ان کے دلوں کے عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ قریش سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تم قرآن کا تو نقصان نہیں کر سکتے، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اور پھر اہل کتاب کے ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ یہودیوں میں بڑے بڑے ایسے کچھ علماء تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یہودیوں کی چوٹی کے علماء میں سے تھے، اور جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لائے، ابھی آپ قباء میں تھے اور مدینہ سے لوگ آپ کی دیدار کے لیے حاضر ہو رہے تھے، تو عبداللہ بن سلام بھی گئے تھے، اور انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ چہرہ کسی سچے کا کی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ایسے انصاف پسند اہل کتاب کی قرآن تعریف کر رہا ہے، قریش سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ تو اہل کتاب میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اس پہ ایمان لاتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہوئے روتے ہیں، اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھ کر مزید ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان آئے گا، اللہ کا یہ وعدہ پڑھا تھا۔ اب قرآن کریم جب ان کے سامنے آیا، حضور علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور نبی آخر الزمان تشریف لے آئے، اور جب وہ قرآن کریم سنتے ہیں تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں روتے ہوئے، یعنی قرآن کریم کی وجہ سے ان کی خشیت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے رونا یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ انسان کے دل میں خشیت ہو۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ کہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان پہ جب وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں تو ان کے دل لرز اڑ، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، یعنی یہ درست صحیح اہل ایمان کی کیفیت ہوتی ہے کہ ان کے دل اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا ذکر سن کر، اللہ کا نام سن کر، اللہ کی کلام کو پڑھتے ہوئے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے انسان کے آنکھ سے اگر آنسو نکل آئے تو یہ انسان کے لیے سب سے قیمتی متاع ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ کے خوف سے کسی آدمی کی آنکھ سے آنسو نکل آئے تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو جہنم میں نہیں ڈالتا۔ دو آنکھیں بہت قیمتی ہیں، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، اور دوسری وہ آنکھ جو سرحدات پر کھڑی ہو کر دشمن کا مقابلہ کرے اور دشمن کا معائنہ کرے، یعنی مجاہد کی آنکھ۔ تو بہرحال اللہ کے خوف سے اگر کسی کا آنسو نکلتا ہے تو یہ اس کے لیے باعث نجات ہے، اور یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ قل، یہ آیت سجدہ ہے، تو یہاں سے فارغ ہو کر سارے حضرات سجدہ کیجئے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہ چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، جس نام سے بھی پکارو گے تو کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں، یعنی جس نام سے بھی پکارو گے وہ اللہ ہی کا نام ہوگا، کیونکہ یہ تمام نام تو اس کے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب مسلمان اللہ کا نام رحمان کے ساتھ لیتے تھے تو قریش مکہ اللہ کے وجود کے تو قائل تھے، لیکن اللہ کی جو اسم ہے رحمان، اس کے قائل نہیں تھے، تو وہ کہتے تھے یہ مسلمان ادھر تو توحید کا نعرہ لگاتے ہیں اور ادھر کبھی اللہ کو پکارتے ہیں، کبھی رحمان کو پکارتے ہیں، یعنی وہ کہتے تھے کہ اللہ تو کوئی اور ہے اور رحمان تو کوئی اور ہے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے، اس میں اللہ ہے، یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ باقی اس کے صفاتی نام ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔
تو یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. جس نام سے بھی پکارو گے تو اسے ایک ذات کو پکارو گے. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اور آپ اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھیں، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، نہ بہت پست آواز سے، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ ان دونوں کے درمیان راستہ اختیار کیجیے. مشرکین چونکہ اسلام کے درپے تھے تو اگر مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اونچی آواز سے تلاوت کرتے تو وہ خبردار ہو جاتے تھے، پھر آ کر نقصان دیتے تھے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان حالات میں جب نماز میں تلاوت کرنی ہو تو زیادہ اونچی آواز سے نہ کریں تاکہ مشرکین کو خبر نہ ہو، بلکہ پست آواز سے رکھیں. اور زیادہ پست بھی نہ رکھیں کہ پیچھے لوگ نہ سن سکیں جو اپنے مسلمان ہیں، نمازی ہیں. لہٰذا معتدل انداز میں تلاوت کیجئے تاکہ اپنے لوگ بھی سن سکیں اور باہر مشرکین تک آواز نہ جائے. بعض حضرات نے اس کو دعا پر محمول کیا ہے کہ دعا معتدل انداز سے مانگنی چاہیے، کہ بالکل چلا چلا کر دعا مانگنا وہ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ معتدل انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو کس طریقے سے؟ آہوزاری کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کیجئے جیسے بڑائی بیان کرنے کا اسے حق حاصل ہے. یہ اللہ کی تعریف پر اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس میں یہ تین صفات ہیں. نمبر ایک، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. نمبر دو، اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں ہے. نمبر تین، اسے کسی کی حمایت نہیں چاہیے. انسان دنیا میں عاجزی سے بچنے کے لیے، شکست سے بچنے کے لیے کوئی حمایتی بناتا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں. اللہ نے جہاں الحمدللہ کے ذریعے یا سبحان الذی کے ذریعے کسی آیت کا آغاز قرآن کریم میں کیا ہے تو اس میں آگے اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا بیان ہے. جیسے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا. یعنی کہیں اللہ کے انعام کا، نعمت کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے پہلے پھر اللہ کی تعریف کی جاتی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہارے اوپر نعمت کی. اب یہاں آیت کا آغاز ہم سے ہو رہا ہے لیکن آگے بظاہر دیکھنے میں کوئی نعمت نظر نہیں آ رہی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کا کوئی اولاد نہیں ہے، جس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں ہے. تو یہاں نعمت کیسے ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی بندوں کے لیے نعمت ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. بندوں کے لیے نعمت کیسے ہے کہ اولاد ہوتی تو اللہ تعالیٰ پہلے اسے دیتا پھر بندوں کو دیتا. تو اللہ نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں رکھی. تمام تر مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے. اسی طرح اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر شریک ہوتا تو وہ رحمت کے راستے میں رکاوٹ بنتا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اپنے بندوں پر نعمت ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کو کوئی حمایتی نہیں چاہیے، وہ اپنے بندوں پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے. تو یہ جو اللہ کی صفات ہیں یہ بھی اس کے بندوں کے لیے باعث رحمت ہیں، باعث نعمت ہیں. ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز اپنی حمد سے فرمایا. اس سورت کا آغاز سبحان کے کلمے سے ہوا، سبحان الذی، اور اختتام الحمدللہ سے. یہ کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو انتہائی پسند ہیں. مختلف روایات کا مفہوم ہے کہ یہ ایسے کلمات ہیں کہ ان کو پڑھنے سے، ایک مرتبہ پڑھنے سے زمین و آسمان کا درمیانی خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اب کتنی نیکیاں ملیں گی یہ تو دنیا کا آج کا بھی کوئی کمپیوٹر اس کا حساب نہیں کر سکتا کہ زمین و آسمان کے درمیان کتنی نیکیاں آئیں گی. یہ لاتعداد نیکیاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو صرف تھوڑے سے وقت کے لیے تھوڑے سے وقت میں دے دیتا ہے کہ وہ تھوڑی سی محنت کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کو یہ انعام دیتا ہے. اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اس کائنات کے بہترین کلمے ہیں. ایک صحیح بخاری کی آخری روایت ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو کہ زبان پر تو بہت ہلکے ہیں، انسان بڑے آسانی سے کہتا ہے، محنت نہیں لگتی، لیکن میزان میں بہت بھاری ہے. جب کل کو نامہ اعمال تولا جائے گا تو وہ کلمے بہت بھاری ہیں. اور وہ کون سے کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.
کہ انسان جب پڑھتا ہے تو دیر نہیں لگتی، محنت نہیں ہوتی، اسے مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، پیسے نہیں لگتے، وقت نہیں لگتا، آسانی سے کہہ دیتا ہے۔ لیکن یہ کلمے اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ نامہ اعمال میں بہت وزنی ہیں۔ تو اس طریقے سے اس پوری صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے عقائد کا بھی بیان کیا ہے، منکرین کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں، مسلمانوں کی ریاست کا منشور کیا ہونا چاہیے، مسلمانوں کی جو معاشرہ ہے اس کی تشکیل کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، مسلمانوں کے اخلاقیات کیسے ہونے چاہیے، یہ تمام تر تفصیلات اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں نازل کی ہیں۔ اس لیے اس صورت کے بڑے فضائل مذکور ہیں۔ حضرت ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کے آگے سورہ کہف اور اس سے آگے سورہ مریم، یہ تینوں میرا بہت قدیم اور قیمتی مال ہے، اور جب سے میں نے یہ یاد کی ہیں میں ان کو پڑھتا رہتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے، آپ کے معمولات میں منقول ہے۔ تو بہرحال اللہ نے ہمیں اس صورت کے اختتام کی توفیق دی، اور اب انشاءاللہ سورہ کہف ہم رمضان کے بعد شروع کریں گے اگر زندگی رہی تو۔